برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم جناب، میرے چینل مقدمے کی دوسری پیشی، پہلی پیشی میں آپ نے تعارف دیکھ لیا کہ ہم یہ مقدمہ کرسی نشینوں پر قائم ہوا ہے اور یہ چلے گا، اس وقت تک چلے گا جب تک کوئی فیصلہ کن احکامات ہمیں سارے کرسی نشینوں کی طرف سے نہ مل جائیں اور وہ بتائیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، وہ بتائیں کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے۔ میں تو ایک میڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میڈیا پہلے ایک چوتھا ستون ہوتا تھا، اب وہ چوتھا ستون نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ پہلے ستون کے طور پر سامنے آتا جا رہا ہے۔ یعنی میڈیا رائے سازی کا کام کر رہا ہے، میڈیا لوگوں کو گرانے اور لوگوں کو اٹھانے کا کام کر رہا ہے۔ میڈیا کی بددیانتی نے جو صحیح کام کرنے والے بھی لوگ تھے اس ملک میں، جو صحیح کام کرنے والے ادارے تھے، وہ بھی بیرونی طاقتوں کے پے رول پر جا کے میڈیا آپریٹرز نے اس کو عوام کی نظر میں اتنا گندا کر دیا ہے کہ اب عوام کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی کسی ریاست کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے، اور اس کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، اس کا اعتبار ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اس اعتبار کو بحال کرنا ہے اور ہمیں اپنے اداروں کی اونرشپ لینی پڑے گی۔ بری ذمہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں۔ موٹر سائیکل ایسے چلاتے ہیں جیسے پل صراط پہ سے بس یہی گزر سکیں گے، ہم لوگ نہیں گزر سکتے، اتنی سی جگہ چاہیے موٹر سائیکل کو گزرنے کے لیے۔ بھکاریوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، یہ بھکاریوں کو ختم کریں، ان دسترخوانوں کو ختم کروائیں، کاٹیج انڈسٹری لگائیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں۔ جا کے دیکھیے گجرانوالہ آج کہاں پہنچ گیا ہے، جا کے دیکھیں لاہور سے لے کے شاہدرہ سے لے کے اور جہلم تک کتنی چھوٹی انڈسٹری لگی ہوئی ہے۔ پنجاب میں آپ کو یہ اتنی بھیک نظر نہیں آئے گی جتنی مجھے کراچی اور سندھ میں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس بھکاری جو اسائنمنٹ ہے، ابھی ہم نے وہ جے ڈی سی کو بھی دیکھا کہ ان کو پیٹرول بھی دیا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی بھکاری بنانے کی ایک اور قسم کے۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب نے کہا میں فری پیٹرول دوں گا۔ ویسے کل مجھے حیرت ہوئی، دودھ کی قیمت بھی 30 روپے گر چکی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی، یہ اچانک کیسے دودھ کی قیمت آپ نے اتنی گرا دی؟ اور یہ سب سے بڑا برانڈڈ ملک کہلاتے ہیں دو یہاں پر، ایک ناگوری اور ایک راحت ملک کارنر۔ ہم تو تقریباً 40 سال سے جب سے یہاں آئیں تب سے ہم راحت ملک کو گھر پر دے کے جاتے تھے، اب انہوں نے بڑے بڑے اپنے گلاسز والے شو روم بنا لیے۔ تو یہ برانڈڈ جو ہمارے جو ملک اونرز ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا وہ ایسا ہے باجی کہ پتہ چلا ہے کہ کوئی سختیاں ہونے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہنے لگے دیکھیے نا ڈالر مافیا کو پکڑ رہے ہیں، دیکھیے نا وہ شوگر کے بوریاں نکالی جا رہی ہیں، پیسہ نکالا جا رہا ہے گھروں سے، اور سب سے بڑا خطرہ جو تھے افغانی، ان سے جان چھڑائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ڈر لگنے لگا کہ اب ہماری باری بھی نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا یہ ڈر آپ کو پہلے نہیں لگا؟ خدا سے نہیں ڈرتے آپ لوگ؟ آپ اس سختی سے ڈرتے ہیں جو آپ کے اوپر آنے والی ہے۔ تو اس نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا باجی ہم تو ملازم لوگ ہیں، لیکن ہمارے مالکان کہتے ہیں جب اوپر والے چور ہیں اور ان کا میجسٹریٹ آ کر پیسے لے جاتا ہے تو اب تم بھی جوتا اتارو، اور جب میجسٹریٹ فائن کرنے آئے اور فائن کے بدلے پیسے لے کے یہاں سے چلتا بنے اور ہم سے کہے اپنا کام جاری رکھو، تو تم اس سے کہنا نہیں ہم اپنا کام جاری نہیں رکھیں گے، جوتا اتار لینا اس میجسٹریٹ کے اوپر۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ ہے وہ ذمہ داری جو آپ سب کو خود اٹھانی ہوگی۔ اور اب کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی پٹواری، کوئی تحصیلدار، کوئی ایس ایچ او، اگر آپ کو لگے کہ یہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ قانون کیا ہے۔
آپ کو اپنے فائدے کے تو سارے قانون پتہ ہیں. اگر آپ کے فیور میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کہیں سے بھی, کوئی دودھ والا کر رہا ہے, کوئی سبزی والا کر رہا ہے, تو آپ فوراً حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, حکومت پرووائیڈر نہیں ہوتی, حکومت فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے. آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے, آپ اپنی فوج کو اونرشپ دیں گے, آپ اپنے ججوں پر اعتبار کریں گے, اور یہ وکلا تحریکوں کا جو ڈرامہ ہے اس میں حصہ لینے کے بجائے آپ بھی ان وکیلوں کی ٹھکائی کر دیں ایک دن. چونکہ یہ سب وہ جو جتنا برا وکیل ہوتا ہے نا, یقین کریں وہ عدالت میں جج بن کر اتنا ہی برا جج ثابت ہوتا ہے. جیسا وہ وکیل ہوتا ہے ویسا ہی جج تو بنے گا وہ. تو آج ہم اپنے صوبے سے شروع کر رہے ہیں. میں نے دیکھا گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب, جو الیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ بہرحال ایک پارٹی کی طرف سے نامنی تھے. گورنر نامنی ہوتا ہے اور وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے صوبے میں. تو جب یہ آئے تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی چیزیں چل رہی تھیں, یہ یوں یہ وہ, لیکن اس شخص نے اتنا کام کر کے دکھایا کہ 24 گھنٹے میں سے میرا خیال ہے وہ 20 گھنٹے وہ شخص کام کرتا ہے. یہ رمضان میں ہم نے پہلے ان کا کام دیکھا, اس کے بعد اب رمضان سے لے کے اب تک 4 مہینے ہو چکے ہیں. راشن کی تقسیم ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک بیل آف ہوپ بنائی, جس پہ ہم نے بھی مذاق میں کہا کہ اس کا خیال رکھیے گا کہ یہ امید کی گھنٹی جو ہے کس دن کو خطرے کی گھنٹی نہ بن جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں باجی بالکل ایسے نہیں ہوگا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا. لیکن ایک چیز جو ان کی مجبوری ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیشن چیف منسٹر صاحب اور جو صوبہ سندھ کے ایگزیکٹوز ہیں ان کی طرف سے نہیں مل رہی ہے. مثلا گورنر جو ہے وہ سندھ کی ساری یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے بائی ورچو آف ہز ڈیزگنیشن, لیکن وہ ایجوکیشن پہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں. تو ہمارے جو جسے لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں رکاوٹ ہے, ان کی رکاوٹوں کو دور کریں اور عوام سے ان کو پذیرائی اسی وقت ملے گی. مثلا ہمارے جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں, انہوں نے بڑا مایوس کیا شروع میں, ہر وقت ان کا جو دفتر ہے وہ پیپلز پارٹی سے گھرا رہتا ہے, لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ بات تو میرے لیے بری ثابت ہو رہی ہے, میری ساری زندگی کی جو کمائی ہے وہ عزت اور وہ میری شہرت ہے اس پہ داغ لگ رہا ہے. تو پھر وہ نکلے اور انہوں نے جیلوں کا ہاسپٹلز کا ٹور کیا اور انہوں نے حالت دیکھی کہ کیا حالت ہے. ہم اس پر کلپ کر چکے ہیں, اور جیل بھی گئے. وہ جیل مینول ان سے میں ان کو کہوں گی چیف منسٹر صاحب کو کہ وہ گورنر صاحب کو ان کا ہاتھ بٹائیں, ٹیم ورک کی طرح کام کریں. آپ جیل مینول کو دیکھیں, قیدیوں سے جا کر خود گفتگو کریں, اور اس کے بعد ہمارے ہوم منسٹر صاحب آئے, ہم کوشش کریں گے کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ہیں ان سے کوئی ہماری گفتگو ہو جائے, چونکہ انہوں نے ایک اپنا محاذ جو سنبھالا ہے, بہترین محاذ سنبھالا ہے, اور وہ ہے کچے میں ڈاکوؤں کے حوالے سے آپریشن. کچے کے ڈاکوؤں پر آپریشن پہلے بھی کئی ہوئے ہیں, لیکن اب ایک منظم طریقے سے جس طرح یہ کام چل رہا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ اس صوبے میں اگر ایک ٹیم ورک جو ہے وہ شروع ہو جائے, اور ہماری پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے ان کے ساتھ. کیوں؟ پولیس بری نہیں ہے, پولیس کو ہینڈل کرنے والے نالائق لوگ ہوتے تھے. اب کیسے پولیس کام کر رہی ہے, اور پولیس بیچاری کتنے مقابلوں میں ماری جاتی ہے. کوئی ہمدردی ہوتی ہے آپ کو ان سے؟ پولیس کا نام آتی تو آپ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں پولیس کو. آپ کو اپنے رویے ترک کرنے ہوں گے, آپ کو بھی اپنے رویے کو دیکھنا ہوگا, ریوزٹ کریں. موٹر سائیکل سوار جا رہا ہے, غلط جا رہا ہے, سگنل توڑ رہا ہے, وہ بیچارہ کانسٹیبل روکے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو قانون تو آپ خود توڑ رہے ہیں. پھر آپ یہ کانسٹیبل کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والا جو ہے, اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں نے, پیسے مانگ رہا تھا. او بھائی تم رکے کہاں کہ وہ تم سے پیسے مانگتا؟ تم تو دوڑاتے ہوئے F-16 کی طرح تو تم موٹر سائیکل چلاتے ہو. اب اس پہ بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو جتنے بندے جلسوں میں زیادہ لے کر آئے گا اس کو موٹر سائیکل ملے گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب کوئی تعداد رکھی ہے کہ اگر کوئی 1000 بندے لائے گا تو اس کو موٹر سائیکل, جو 5000 بندے لائے گا اس کو مرسڈیز, جو 15000 بندے لائے گا اس کو ہوائی جہاز. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں سے کہیے کہ آئیے ہماری بات سنیے, ہمیں بتائیے ہم کہاں غلط ہیں. اپوزیشن کو گالیاں دے دے کر یہی کام
عمران خان نے کیا اور یہی مریم بی بی کر رہی ہیں، اور یہی شہباز شریف صاحب کر کے گئے پچھلے 16 مہینے میں، اپنی پرفارمنس پر زور دینے کے بجائے عمران کو گالیاں. یہی کام عمران کرتا تھا کنٹینر پر سر. اب مجبوری تو یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کنٹینر پر ہی کھڑا رہا اور اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا. یہی کام مریم بی بی کر رہی ہیں. اس سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. لوگوں سے کہیے جلسوں میں آئیں، ہمیں اگر اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر سکیں اور ہمیں سجیشنز دے سکیں تو آئیے جلسے میں. کوئی انسینٹیو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پٹواری اتنے ہزار لوگ لے کر آئے گا جلسے میں اس کو موٹر سائیکل دی جائے گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کا تماشا بن رہا ہے. بہرحال ہم اپنے صوبے تک دوبارہ واپس آتے ہیں. جناب کامران ٹیسوری صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو ضرور تشریف لائیں، چونکہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ کو کچھ سجیشنز دینی، کچھ شیئر بھی کرنا ہے. آپ کی مشکلات ہمیں ادھر ادھر سے پتہ چلیں، لیکن آپ کے ذریعے بھی سننی ہے کہ وہ مشکلات کیا ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. چونکہ آپ کا کام دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو روک رہا ہے؟ بتائیے گا ضرور. خدا حافظ. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے.